خدا ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک بزرگ استاد تھے جن سے بڑی تعداد میں شاگرد علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد بہت ذہین تھا۔ اس کے دل میں مکمل اور مضبوط ایمان تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود حاضر ناظر ہے۔ اس کے دل میں خدا کا خوف بھی تھا۔ حضرت جنید اور شاگرد پر اسی لیے خاص طور پر مہربان تھے۔ یہ بات دوسرے طالب علموں کو پسند نہیں تھی۔ آخر ایک روز تمام شاگردوں نے استاد سے شکایت کی، وہ بھی ہماری طرح ایک طالب علم ہے، آپ اس پر زیادہ توجہ اور شفقت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت جنید نے جواب دیا، میرا یہ شاگرد شائستہ، باادب اور ذہین ہے۔ میں کسی دن اس کا امتحان لے کر تمہاری تسلی کر دوں گا۔ ایک دن حضرت جنید نے شاگردوں کو ایک مرغی اور چھری دے کر کہا کہ مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ ہر شاگرد اپنی مرغی کو کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لے آیا جہاں کوئی نہ تھا، لیکن ذہین شاگرد اپنی مرغی زندہ ہی لے آیا۔ حضرت جنید نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے جواب دیا، مجھے ذبح کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں خدا حاضر اور موجود نہ تھا۔ خدا ہر جگہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں زندہ مرغی واپس لے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جنید نے شاگردوں سے کہا، تم سب نے دیکھ لیا کہ یہ شاگرد تم سب سے زیادہ سمجھدار، ذہین اور صاحب ایمان ہے، اسی لیے میں اسے عزیز رکھتا ہوں۔ جھوٹ کی سزا۔ محمود ایک بڑا محنتی لڑکا تھا۔ ہر کام بڑے شوق اور لگن سے کرتا تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ محمود روزانہ اپنی بکریوں کو پہاڑ پر لے جا کر چراتا۔ ایک دن اسے شرارت سوجی۔ اس نے یوں ہی شور مچایا، شیر شیر مجھے بچاؤ، مجھے شیر مار ڈالے گا۔ تمام گاؤں والے بچانے کے لیے آ گئے، لیکن محمود نے جھوٹ اور شرارت سے شور مچایا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ آئے تو محمود ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑے غصے میں گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی مذاق کیا۔ گاؤں والے بہت ناراض ہو کر برا بھلا کہتے ہوئے واپس ہو گئے۔ کچھ دن بعد محمود بکریوں کو لے کر پہاڑ پر جا رہا تھا کہ اچانک شیر آ گیا۔ خوف سے محمود کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گاؤں والوں کو مدد کے لیے پکارنے لگا، لیکن کوئی نہ آیا۔ لوگ سمجھے کہ محمود جھوٹ بول رہا ہے۔ شیر نے اس کا کام تمام کر دیا اور کئی بکریوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ محمود کو جھوٹ کی اتنی سخت سزا ملی کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اخلاقی سبق۔ پیارے بچوں، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ بولنا بری عادت ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ماں کی خدمت۔ بایزید بسطامی بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت کو بہت بڑی عبادت جانتے تھے۔ ایک رات ماں نے ان سے پانی مانگا۔ بایزید پانی لینے گئے، سرائی دیکھی تو وہ خالی پڑی تھی، برتن میں بھی پانی نہ تھا۔ آپ پانی کے لیے دریا کی طرف چل پڑے اور سخت سردی کے باوجود دریا سے پانی لے آئے۔ جب آپ واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ آپ پیالہ لے کر ان کے پلنگ کی پائیتی پاؤں کی طرف دیر تک کھڑے رہے۔ بڑی دیر بعد ماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بایزید کو پانی لیے ہوئے کھڑے دیکھا۔ والدہ نے اٹھ کر پانی پیا اور کہنے لگی، بیٹے تم نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟
بستر کے قریب پانی رکھ دیتے، میں خود اٹھ کر پی لیتی۔ بایزید نے جواب دیا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو کہیں میں آپ کے سامنے سے غیر حاضر نہ ہوں۔ والدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور انہیں دعائیں دینے لگیں۔ اتحاد۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا رہا کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، لیکن وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ بوڑھا باپ ان لڑکوں کو سمجھا کر تھک گیا۔ آخر کار ایک دن اس نے سبق دینے کے لیے لکڑیوں کا ایک بڑا گھٹا منگوایا اور 4 بیٹوں کو بلا کر ہر ایک کو باری باری اس گھٹے کو توڑنے کے لیے کہا، مگر وہ نہ توڑ سکے۔ پھر بوڑھے نے اس گھٹے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان کے ہاتھوں میں دے کر توڑنے کے لیے کہا۔ ان میں سے ہر ایک نے فوراً لکڑی کو توڑ دیا۔ بوڑھے باپ نے اپنے 4 بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا میرے فرزندوں، جب تک یہ لکڑیاں ایک گھٹے میں بندھی ہوئی تھی تم میں سے کوئی بھی ان کو نہ توڑ سکا، لیکن جب الگ الگ کر دی گئی تو تم نے فوراً ان کو توڑ دیا۔ اسی طرح جب تک تم آپس میں اکٹھے ہو کر رہو گے اس وقت تک کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر تم آپس میں لڑو جھگڑو گے تو تمہارے دشمن تم کو تباہ کر دیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، تم ہمیشہ آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہو تاکہ دوسرے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ عیادت بیمار پڑوسی۔ مکے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ یہ عورت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ جب حضور سلم اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ آپ سلم پر پھینک دیتی تھی۔ آپ سلم خاموشی سے چلے جاتے تھے، کبھی اس سے کچھ نہ کہتے تھے اور نہ ہی کبھی ناراض ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو اس عورت نے آپ سلم پر کوئی کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ سلم نے محلے والوں سے پوچھا، بوڑھی عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، بیمار ہے۔ ہمارے پیارے نبی سلم نے جب یہ سنا کہ بڑھیا بیمار ہے تو آپ سلم اجازت لے کر اس کے گھر کے اندر گئے اور اس کا حال پوچھا۔ بڑھیا حضور سلم کا اخلاق دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ پیارے بچوں، حسن اخلاق کی یہ اعلیٰ مثال ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ بھلائی کے کام کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس سے اچھا سلوک کریں۔ رحم دلی۔ بچوں، عرب ایک ریگستانی علاقہ ہے جس میں گرمی کے موسم میں دن کے وقت سخت گرمی پڑتی ہے، گرم ہوائیں چلتی ہے اور ریت بہت اڑتی ہے۔ ایسے ہی ایک سخت گرم دن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابیوں کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کنویں میں سے پانی نکال رہی ہے اور اس کے پاس ایک کتا کھڑا تھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے دیکھا کہ اس عورت نے پانی نکال کر کتے کو پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں کئی برے کام کیے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی اور رحم دلی کی وجہ سے اس کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق سے رحم دلی سے پیش آئی ہے۔ پیغمبر سلم نے فرمایا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس کو جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔